بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم حمد جو ہے مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی وہ پڑھتے ہیں، اور مولانا ظفر علی خان کے حالات زندگی کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان نے کیسے اپنی زندگی بسر کی۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کی، مڈل وزیر آباد سے، میٹرک پٹیالہ، جبکہ مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، جہاں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ کی شاگردی اختیار کی۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان ایک ہمہ جہت انسان تھے۔ آپ بے باک صحافی، کنہہ مشق، ادیب، شعلہ بیاں مقرر، محب وطن، سیاسی رہنما اور قادر الکلام شاعر تھے۔ والد کی وفات کے بعد جب زمیندار اخبار کا قلمدان سنبھالا تو کھل کر انگریزی سامراج کے خلاف قلمی جہاد کیا، یعنی آپ نے انگریزوں کے خلاف اپنے اخبار میں کھلم کھلا بیان کیا، جس کی پاداش میں کئی مرتبہ جیل بھی گئے، لیکن یہ جبریت کی رو ظفر علی خان کو اپنے مقاصد سے ہٹا نہ سکی۔ اب ہم ان کا اسلوب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لکھتے کس طرح کا تھا۔ مولانا کی نظمیں زیادہ تر سیاسی نوعیت کی ہیں، جو مزاج کے اعتبار سے آج بھی ہلکے پھلکے ادب کا لطف دے جاتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات میں خطیبانہ لہجہ، شکوہ الفاظ، مقصدیت، آزادی کی تڑپ، ہندو اور انگریز سے نفرت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طنزیہ رنگ، منظر کشی، حمدیہ انداز، قادر کلامی، جوش اور ولولے کی کیفیت ملتی ہے۔ اسلام سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حمد و نعت میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ مشکل بحروں میں طویل نظمیں لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ محاورات کے برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر عبور رکھتے تھے۔ تو اب ہم مولانا ظفر علی خان کی نظم جو ہے حمد یہ پڑھتے ہیں۔ نظم ہے جی حمد۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، سراپا مسیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا مسیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا، حبسیات اس میں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ اب ہم مولانا ظفر علی خان کی نظم کا پہلا شعر پڑھتے ہیں کہ اس میں مولانا ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کی کن خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ بیٹا دیکھیں کہ حمد جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہوتی ہے، اس نظم کو ہم کہتے ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس سے پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہر ایک تک پہنچتا ہے، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم، بخشش یا عنایت یا فضل کسی کو ناکام نہیں رکھتا ہے یا پیاسا نہیں رکھتا ہے۔ تشنہ کا مطلب ہوتا ہے پیاسا، یہاں پہ مطلب ناکام کے معنوں میں لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل
کسی کو محروم نہیں رکھتا ہے، یا کسی تک یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل کسی پر ہو جائے اور کسی پر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہر بندے پر ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاعر نے، مولانا ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کچھ خوبیوں کا ذکر کیا۔ ویسے تو وہ ذات کہنے کے منبع خوبیاں، یعنی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اس ذات میں، یعنی جس میں، لیکن پھر آگے ہر بندے کی یہ پہنچ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہر بندے کے ذہن کی رسائی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہر بندے کا عشق ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی کہاں تک پہچان کرواتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، یعنی ہر بندے تک اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، یعنی وہ ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر وہ کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہر بندے پر اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہی لوگ نہیں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ کا کرم، بخشش اور فضل ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، تو ان تک بھی، یعنی ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانے ان کو تو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بندے پر کرم اور فضل اس ذات کا ہوتا رہتا ہے، بلکہ ہر کرم اس ذات کا ہر بندے پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں شاعر نے اگر دیکھا جائے نا تو بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سمجھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ رازق ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خیر الرازقین، یعنی وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یا ایک اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی جیسے مے خانے میں جب ایک ساقی ہوتا ہے جو شراب پلانے والا ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، یعنی کسی کو تو وہ زیادہ عطا کر دے، کسی کو کم عطا کر دے، یہ اس کی کہنے کی مرضی پر انحصار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل سب کے لیے یکساں ہے۔ جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تمام کو روشنی مہیا کرتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر ایک چیز پر برستی چلی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہوا چلتی ہے، یعنی آکسیجن جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کو تو مطلب ان پر تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل عنایتیں زیادہ ہوں، اور جو نہ ماننے والے ہوں تو وہ پھر مطلب ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل یکساں ہوتا ہے، یعنی جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رزق ان کے لیے بھی ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رزق ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس کائنات میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اور کوئی خالق ذات نظر نہیں آتی ہے، اور کوئی مالک ذات نظر نہیں آتی ہے۔ بیٹا دیکھیں اس کائنات میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا جو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، ان تمام چیزوں کو کوئی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو پالنے والی ہے، رزق عطا کرنے والی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بھوکی رہتی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کرتے ہوں۔ انتظام سب کے لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں، یہ سنتے بھی آئے ہیں کہ پتھر میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو کہ وہ پتھر جو ہوتا ہے ایک بالکل بند ہوتا ہے، جہاں پہ ہوا جانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کہہ لیں کہ کیڑے کے لیے وہاں پہ بھی کھانے پینے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ کسی نہ کسی تدبیر سے ہر ایک کا رزق اس ذات نے مقرر کیا ہے۔ کسی کا کس بہانے سے رزق عطا کر دیتی ہے وہ ذات، اور کسی کو کس بہانے سے وہ رزق عطا فرما دیتی ہے، لیکن رزق ہر ایک چیز کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رزق عطا نہ فرماتی ہوں۔ جیسے فرمایا گیا نا کہ مجھے پکارو میں درخواست قبول کرنے والا قبول کروں گا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھتے ہیں تو بیٹا اس کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے تو اسی داتا کا محتاج ہے جو ہر ایک کا پالنے والا ہے، ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ کائنات میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یا کہنے کہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کو رزق عطا فرمانے والی ہو، رزق دینے والی ہو، بلکہ یہ خالق لم یزل کی پیدا کر دی جتنی بھی مخلوق ہے، اس تمام مخلوق کا رازق اور وارث
وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا کرم یعنی ہر ایک زیرو چیز کا زی روح چیز پر کرم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے پایا نعمتوں میں سے بندہ جو ہے یعنی ہر بندہ برابر کا شریک ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، بلکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ واللہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے عمدہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو بیٹا رزق کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، بلکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 شرطیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں، یا 3 وعدے دے کر اسے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اس کائنات میں جتنا جینا ہوتا ہے یعنی اس کی زندگی، جتنے اس نے سانس لینے ہیں اس کائنات میں وہ، پھر اس کے بعد اس کا رزق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں کس طرح اس نے حاصل کرنا ہے، اور پھر تیسری جو چیز ہے اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت کیسی ہوگی۔ یہ چیزیں یہ وعدے کر کے اللہ تعالیٰ اسے اس کائنات میں بھیجتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے لیے شعر لکھ لیں کہ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا، کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ صبح پیتا ہوں شام پیتا ہوں، لے کے مالک کا نام پیتا ہوں۔ اور ایک اور شعر ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اب ہم آپ کی جو نظم ہے اس کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گواہی دے رہی دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ اچھا جی، اس شعر میں شاعر نے دیکھیں کہ بیان کیا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، یعنی اس کے ایک ہونے پر گواہی اس کی اسی ہی کی ذات جو ہے وہ گواہی دے رہی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، یعنی جہاں 2 ہونے کے بارے میں دلیل کوئی دی جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری دلیلیں جھوٹی ہیں، سچا وحدہ لا شریک ہی ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے کہ جس نے یعنی جو وحدہ لا شریک ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بیٹا اس یعنی کہ قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ پہ اس بات کے بارے میں دلیلیں ملیں گی کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، قدم قدم پر ہمیں سمجھایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے، یعنی اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہہ لیں کہ لوگوں کو تبلیغ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر لوگوں کو دلیل دی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ جب آپ جیسے ہی آپ نے مطلب ہوش سنبھالی تو آپ نے مطلب جیسے باقی لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو نہ تو مطلب چل سکتا ہے، نہ مطلب حرکت کر سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، نہ کوئی اور کوئی کام کر سکتا ہے، تو لہذا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے جب سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ وہ تمام کائنات کو روشنی عطا کر رہا تھا، تو آپ نے پھر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خدا ہو، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو وہ غروب ہو گیا، تو پھر آپ نے یہی کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، میرا خدا ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب ڈھل جائے، ختم ہو جائے، زوال آ جائے۔ اسی طرح پھر آپ نے رات کو آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھا تو آپ نے یہ سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خدا ہوں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ ستارے بھی مان پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ یعنی کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو سمجھ آتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور فضل فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جس کو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، جس کے یعنی کہ جس پوری کائنات جو ہے، پوری کائنات کا جو وہ مالک ہے۔ تو بیٹا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں کہ اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتے کہ اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے جس نے اس کائنات کو
پیدا فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورۃ آل عمران میں، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی دلیل دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا یا بگڑ کر رہ جاتا۔ تو بیٹا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ذات ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہے، جس نے یعنی اس کائنات کو لفظ کن سے کہہ کر مطلب پیدا فرما دیا، یہ کن فیکون، یعنی کن ہو جا فیکون پس ہو گیا، یعنی یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ تو اب پھر ہم دیکھیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، یعنی وہ ذات خود ہی اپنی واحد ہونے پر دلیل دے رہی ہے۔ اگر بیٹا دو خدا ہوتے، جیسے میں نے بتایا نا کہ جیسے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں، اگر دو خدا ہوتے تو ایک یہ کہتا کہ میں مشرق سے سورج کو نکالوں گا، دوسرا کہتا کہ میں مغرب سے سورج کو نکالوں گا، اس طرح اس کائنات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا اور اس کائنات کا نظام نہ چل پاتا۔ تو وہ ذات جو ہے خود کس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر دوئی کی نقش سب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا، یعنی دو ہونے کے جتنے بھی نشانات ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں، سچا وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر بیٹا اس کائنات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندے، جو لوگ، جو ہستیاں یا جن کہہ لیں کہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمسری کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے چھوٹی چھوٹی تدبیروں سے ان کو اس کائنات میں مثال بنا دیا ہے۔ ہم جب نمرود کو دیکھتے ہیں، شداد کو دیکھتے ہیں، ہم فرعون کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جنہوں نے اب خدائی دعوے کیے تھے، یعنی اپنے آپ کو خدا بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چھوٹی چھوٹی تدبیروں سے ان لوگوں کو اس کائنات کے لیے مثال بنا دیا۔ اگر ہم نمرود کو دیکھتے ہیں تو نمرود کیا تھا کہ جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے اس کے ناک میں چلا جاتا ہے اور دماغ میں جا کے وہاں پہ زندہ رہتا ہے، اور پہلے تو وہ مطلب چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پہلے اسے مطلب چھینکیں آتی ہیں یا وہاں پہ جب وہ ہلتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بعد میں یعنی وہ اس کے ماتھے پر تھپ تھپایا جاتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اسے مطلب مارا جاتا ہے، جوتے مارے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی مچھر سے پھر وہ دنیا میں اس جہاں سے چلا گیا تھا۔ بیٹا دیکھو کہ اس ذات نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی تدبیر کی ہے اور اس کے بعد پھر دنیا میں اسے مثال بنا دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم فرعون کو دیکھتے ہیں جو خدائی دعویٰ کرتا ہے، اور اس وقت کے یعنی جب اسے پتہ چل جاتا ہے نا، نجومی بتا دیتے ہیں کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو جو کیا کرے گا، تیری تباہی کا سامان بنے گا، تو وہ اس وقت کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان بچوں کو وہ قتل کروا دیتا ہے، شہید کروا دیتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، آپ وہاں پہ پلتے ہیں اور اس کی تباہی کا پھر بعد میں سامان بنتے ہیں، اور پھر آج بھی جو ہے وہ دنیا میں یعنی رہتی دنیا تک اسے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس نے مثال بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ذکر کرتے ہیں شداد کا، جس نے جنت اور دوزخ بنائی تھی، اور جب وہ اپنی جنت میں قدم رکھنے والا ہی تھا، یعنی گھوڑے سے ابھی اتر رہا تھا، اس کا قدم یعنی اس جنت میں، یعنی جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں گیا تو اس نے ابھی قدم گھوڑے کی رکاب سے اتارا ہی تھا، نہ اس کا قدم زمین پر تھا، نہ وہ مطلب رکاب میں تھا، بلکہ فضا میں ہی اس کی روح قبض ہو جاتی، یعنی اسے اپنی جنت میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہیں پہ اللہ تعالیٰ پھر اسے رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیتے ہیں۔ بیٹا اگر ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں، یعنی جب چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں وہ وحدہ لا شریک ذات نظر آتی ہے۔ جیسے میں نے یہ پہلے بھی کہا نا کہ ہمیں قرآن مجید میں ایک ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دکھائی دیتی ہے، یا ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بیٹا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، یعنی جیسے میں نے سورۃ اخلاص پڑھی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کا ذکر کیا گیا کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے جانا گیا ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے جو حوالہ جات ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں حوالہ جات جو لکھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک اور شعر ہے، زمین پہ دیکھتا ہوں آسماں پہ دیکھتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں، میرا کمال ہے نہ میری آنکھ کا، تیری ہی نظر سے تجھے دیکھتا ہوں۔ اب ہم جو غزل ہے نظم ہے مولانا ظفر علی خان کی حمد، اس کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ان کا جو تیسرا شعر ہے اس میں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا حمد سرائی کی ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا، یعنی اس کائنات میں ذرہ ذرہ کیا کرتا ہے، کس کی داستان سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، یعنی ہوا جب چلتی ہے تو اب دیکھو کہ اس کو نہ تو اس ہوا کو کوئی دیکھتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی دیکھتا ہے کہ اس ہوا کو کوئی چلانے والا ہے یا کوئی دھکیلنے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نظام کو جب انسان دیکھتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی یہ ایک ایسی کسی عظیم ذات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب ہم اتنی وسیع یعنی دنیا کو دیکھتے ہیں، صرف ابھی تو ہم یعنی کہ اتنی وسیع دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اتنے وسیع نظام کو اتنے اچھے انداز سے کوئی بنانے والی ذات ہے جس نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے کہہ لیں کہ حساب سے جہاں پہ وہ چیز ہے موجود ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اب جب انسان اس میں مداخلت کرتا ہے تو انسان کی مداخلت کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس بنانے والے نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا نقص نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے یہ نظام کو ایک بہت اچھے انداز سے بنایا ہوا ہے جو چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم آسمان پر جب نظر دوڑاتے ہیں ایک ایک چیز پر، یعنی جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، مدتوں سے یہ کام اس کا چل رہا ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سورج کی جو گردش ہے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں ہیر پھیر نہیں کیا ہے۔ ستاروں کی گردش میں ستاروں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مرضی شامل نہیں کی ہے کہ وہ کیا کریں کہ ایک لمحے کے لیے مطلب آگے پیچھے ہو جائیں، تو اگر ایسا کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت یہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، یعنی آسمان پر جو سیاروں کی گردش ہے وہ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہیں اور وہ اس حکم کو مطلب بجاوری لاتے ہیں، بجاوری کرتے ہوئے پھر اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زمین پر دیکھتے ہیں، سمندر جو ہے، سمندر کی تہوں میں انسان جو ہے کیا کرتا ہے کہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر جو ہے جب سمندر پر ہماری نظر پڑتی ہے تو سمندر کا پانی ہمیں اونچا دکھائی دیتا ہے، جبکہ جو زمین ہے وہ ہمیں نیچی دکھائی دیتی ہے، لیکن سمندر کی ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، اس حد سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ تو بیٹا اس نظام کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعہ ہی کوئی ایسی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور پھر جب ہم اس سوکھی اور بنجر زمین پر نظر دوڑاتے ہیں، ریت پر نظر دوڑاتے ہیں، صحرا میں نظر دوڑاتے ہیں، تو وہ دیکھیں کتنے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی ہوا چلے
تو وہ نہ جانے وہ جو ذرات ہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں اور پھر کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جہاں کا حکم فرمایا یہ وہیں پہ ہی پڑے ہوئے ہیں، اس سے آگے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کائنات کے یعنی ذرے ذرے کو، تو وہ ذات ہمیں چھپی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم اگر اس بنجر زمین کو دیکھتے ہیں جس میں اگر بیج بویا جاتا ہے، جب اسے مناسب ہوا اور نمی مل جاتی ہے تو پھر اس میں سے ایک تناور درخت بنتا ہے۔ ویسے تو اس زمین میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ سوکھ کر راکھ بن جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جب بیج اس زمین میں جاتا ہے تو ایک یعنی پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، طرح طرح کے پھل اس میں سے نکلتے ہیں، طرح طرح کی خوشبوئیں اس مٹی میں سے نکلتی ہیں۔ ویسے تو مٹی ہر ایک چیز کو کھا جاتی ہے، لیکن جب درخت بن جاتا ہے پھر اس میں میٹھے میٹھے پھل اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ بیٹا اس کائنات کے جب نظام پر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے، جیسے انہوں نے کہا نا ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، یعنی اس کائنات کی جو فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں۔ اب دیکھیں ہوا ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب چلتی ہے انسان مطلب اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس ہوا کو چلانے والی ہے، آسمان پر بادلوں کو لانے والی ہے، اس کائنات کے ایک ایک نظام کو چلانے والی ہے۔ بیٹا یہ یہ کائنات کا پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا ہوا ہے، یہ ہمیں اس ذات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، مطلب کہ جس نے اس کائنات میں یعنی اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنی ذات میں جو وہ ذات بیٹھی ہوئی ہے اس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس کی پہچان اتنی آسان بھی نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ جب ہم کائنات کے ایک ایک ذرے پر نظر دوڑاتے ہیں، اب دیکھیں ہم پھولوں پر نظر دوڑاتے ہیں، پھولوں کی پتیوں پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ایک پتی میں نہ جانے کتنے کتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر وہ خوشبو جو اللہ تعالیٰ نے ان کہہ لیں کہ پھولوں میں جو پیدا فرمائی ہے اس کی ایک الگ سے ہی کہہ لیں کہ ایک مثال ہے۔ تو اسی طرح بیٹا اگر کائنات میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ذرہ ذرہ ہمیں اس ذات کا پیام دیتا ہے، خبر دیتا ہے کہ یہ تمام کا تمام جو نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یہ وحدہ لا شریک کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ 3 اشعار ہم نے آج پڑھے ہیں، باقی جو 4 اشعار ہیں انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ تو اب اس کے حوالہ جات ہیں وہ آپ کو میں لکھوا دیتا ہوں، جس میں مصنف نے اشاعر نے بیان کیا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی دے نہ جو نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسرا شعر ہے، خدا خود میں ہے آپ اپنی نشانی، خدا خود میں ہے آپ اپنی نشانی، غلط ہے کہ اس کی نشانی نہیں ہے۔ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھ تیری اگر، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھ تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھوں۔ تو بیٹا اس کائنات میں ہر جگہ وہی ذات موجود ہے۔ جیسے یہ ایک فلسفہ بھی ہے نا کہ جسے فلسفہ جز اور کل کا کہا جاتا ہے، یعنی صرف اور صرف وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ یہ جیسے وحدت الوجود یعنی واحد جسم جو ہے وہ خدا کا ہی ہے، یعنی ہر چیز میں وہ ذات بیٹھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز اس ذات کے بارے میں گواہی دیتی ہے، تو لہٰذا ہر چیز میں وہ ذات موجود ہے جو ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، یعنی یہ 3 اشعار آپ نے کل پھر اچھی طرح تیار کرنے ہیں۔ اب اس کے حوالہ جات بھی میں نے بول دیے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے تیار کر لینے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کام آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے کہ آپ ان کاموں کو اچھی طرح پھر تیار کر لیا کریں، اور اگر کہیں سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو پھر وہ بھی ضرور پوچھ لیا کریں۔ تو اسی طرح یہ پھر آپ ان لیکچر کو ضرور سنیں اور اپنے کام کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔